السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ لو بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ اور اس کا علاج۔ دیکھیں، لو بلڈ پریشر ہم تب کہیں گے میڈیکل میں کہ اگر بلڈ پریشر کی جو اوپر کی ریڈنگ ہے وہ 90 سے کم ہو اور نیچے والی 60 یا 60 سے کم ہو۔ اگر کسی کی اوپر والی 90 سے زیادہ نیچے والی 60 سے زیادہ ہے تو اس کو لو بلڈ پریشر میں نہیں آئے گا، وہ نارمل ہوگا۔ اس کی لو بلڈ پریشر ہو تو اس کے سمٹم کیا ہوں گے؟ اس سے یہ ہے کہ ہلکا سا سر بھاری محسوس ہوگا، سر کے اندر معمولی سا درد ہے، چکر سے آئیں گے، اور بعض اوقات یہ چکر سیویئر ہو کے انسان کے اوپر ہلکی سی بے ہوشی کی طرح طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے اور کیا محسوس دل کرتا ہے، کیا کرنے کو نازیہ اس کو محسوس ہوتا ہے، اور انتہائی فٹیگ تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، اور پراپر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا کہ کسی کوئی کام کرے تو پراپر طور پہ اس کی کنسنٹریشن نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ڈراپ ہو جائے، جیسے شوک کی شکل اختیار کر جاتا ہے، تو اس کے اندر اسپیشلی اولڈر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے اندر تو بالکل وہ کنفیوز لگتے ہیں، بالکل دیکھنے میں ان کو جیسے کوئی سمجھ نہیں آتا، کنفیوژن، اور ان کی اگر سکن کو ہاتھ لگائیں گے تو ہلکا ہلکا پسینہ اور ٹھنڈے جیسے پسینے ہوتے ہیں، اور سکن دیکھنے میں بالکل یلو پیل محسوس ہوگی۔ اگر ان کی بریدنگ کو دیکھیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے اور لمبے لمبے سانس لے رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اس کے علاوہ اگر جب ان کی نبض کو دیکھتے ہیں، پلس دیکھتے ہیں، تو وہ پراپر فل والیوم پلس نہیں ہوتی، ویک پلس ہوتی ہے لیکن تیز ہوتی ہے، ریپڈ۔ اب آتی ہیں اس کی کازز کیا ہو سکتی ہیں۔ کازز میں پریگننسی ہے، اس کے علاوہ ہارٹ پرابلم ہے جس کے اندر ہارٹ ویلو کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے، یا ہارٹ کے مسلز ویک ہو جائیں، یا ڈیورنگ ہارٹ اٹیک کے دوران بھی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ تھائرائڈ کنڈیشن ہے، تھائرائڈزم وغیرہ، اس کے اندر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ اگر ڈائبیٹک ہے، اس کی شوگر یکدم کم ہو جاتی ہے، ہائپوگلائسیمیا میں چلا جائے تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ڈی ہائیڈریشن، جو لوگ سویئر ایکسرسائز کرتے ہیں دھوپ کے اندر یا بہت زیادہ سن کے اندر کام کرنا پڑے گرم موسم کے اندر، تو نمکیات کی بہت زیادہ پسینہ آتا ہے جس کے اندر نمکیات نکل جاتے ہیں، الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایکسیڈنٹ یا انجری کی صورت میں اگر بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا ایک ہی وقت میں تو اس کی وجہ سے بھی شوک میں چلا جائے گا تو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ وائٹامن B12 کی اگر ڈیفیشنسی ہوگی یا فولیٹ کی ڈیفیشنسی ہوگی تو یہ دونوں اگر کم ہوں گے تو اس سے پراپر ہیموگلوبن کی فارمیشن نہیں ہوگی، اچھا پراپر جو باڈی ہے وہ خون کو نہیں بنا سکے گی، جس کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بلڈ پریشر کم کی وجہ ہے۔ اب چند ایک میڈیسنز ہیں جو اس کو کم کرتی ہیں بلڈ پریشر کو، اس میں ڈائیوریٹکس ایسی ادویات جو پیشاب آور ہوتی ہیں جیسے لیسکس وغیرہ، پھر الفا بلاکرز میڈیسن جیسے پریزوسین ہے جو منی پریس کے نام سے اویلیبل ہے، ایسے بیٹا بلاکرز ہیں جو بلڈ پریشر کی میڈیسن جس میں اٹینولول، یہ ٹینورمن کے نام آتی ہے، یا پروپرانولول انڈرول کے نام سے یہ آتی ہے، یہ بھی بلڈ پریشر کم کرتی ہیں۔ پارکنسنز بیماری کے جس میں راشا جسے ہم کہتے ہیں، اس بیماری کے اندر جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں اسپیشلی اگر اس کے اندر لیووڈوپا وغیرہ جو موجود ہوتا ہے اس سے بھی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ پھر ڈپریشن کے لیے میڈیسنز اسپیشلی ٹرائی سائیکلک اینٹی ڈپریسنٹ جو استعمال کرتے ہیں یہ بھی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ پھر اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے جو میڈیسنز ہیں سلڈینافل، یہ بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ اور اگر اس کو کمبائن کر لیا اگر ایسے لوگ جو پہلے نائٹروگلیسرین یا نائٹریٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہارٹ کے لیے تو ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو سلڈینافل وغیرہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ ٹریٹمنٹ میں
ظاہر ہے جب بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو حال سب لوگ جانتے ہیں، فوری ہر بندے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جی پانی میں نمک ڈال کے دے، کیونکہ نمکیات کم ہو جاتی ہیں۔ ایسی ڈائٹ استعمال کریں جس کے اندر سالٹ زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ فلوئڈ زیادہ لیں، اسپیشلی اگر ہاٹ ویدر ہے، گرمی ہے، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وائرل کی کوئی بیماری ہے جیسے کولڈ ہے، فلو ہے، تو اس کے اندر بھی فلوئڈ زیادہ لینے چاہیے۔ ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا آپ کو جاب ہے کہ جس کے اندر بہت ایک ہی جگہ اسٹل سٹینڈ آپ کو کافی دیر کھڑا رہنا پڑے، تو آپ کو چاہیے کہ کھڑے دوران سٹینڈنگ کے دوران اپنے کاف مسلز کو، ٹانگوں کے مسلز کو سٹریچ کرتے رہیں تاکہ جو بلڈ پریشر کم نہ ہو۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ جو لوگ ہاٹ واٹر کے اندر کافی دیر تک جو باتھ لیتے ہیں یا بہت زیادہ گرمی کے اندر ایکسپوز ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا ایکسپوجر کم کریں۔ جو بہت دیر تک گرم پانی میں نہاتے رہتے ہیں ان کو کم کرنا چاہیے، یہ بھی بلڈ پریشر کم کرتا ہے۔ اور اگر بلڈ پریشر کم جن لوگوں کا رہتا ہے ان کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے میل، ملٹیپل میل لیں، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھائیں، اور کھانے کے بعد ریسٹ کرنی چاہیے۔ اگر بہت زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں تو میٹھے کا استعمال کم کر دیں، کاربوہائیڈریٹ کو کم کریں بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی میڈیسن جو ہیں وہ خالی پیٹ قطعاً نہ لیں، وہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں، اور اسٹاکنگ یا ایسی ساکس استعمال کریں جو اونچی لمبی ہوں، تاکہ وہ جو کاف مسلز ہے وہاں پہ آ کے ٹائٹ ہو کے اس کو پریس کر کے رکھیں گی تو وہ پھر پولنگ آف بلڈ وہاں پہ نہیں ہوگی۔ کاف مسلز ہیں، اس کو ہم سیکنڈ ہارٹ بھی کہتے ہیں، اس لیے جب بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں کئی لوگ تو ان کے یہ مسلز اگر ویک ہوں تو پولنگ آف بلڈ ہو جاتی ہے، اس کے اندر بلڈ یکدم نیچے آتا ہے، تو اس کی وجہ سے دماغ کی طرف خون کم ہو جاتا ہے، جس سے شدید قسم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا اور چکر آتے ہیں۔ اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے۔ It's all about today. Thanks for watching. See you in the next video.